یہ آپ نے روایت شکنی کا ثبوت دیا ہے. اچھا آپ بتا رہے تھے مجھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا جو انٹرویو تھا اس کی جو فیوز و برکات تھیں جو اس ملک کو ملت پہ پڑیں گی، اس کے جو دور رس نتائج اس امت کو بھگتنے پڑیں گے، وہ کیا ہیں سر ذرا بتائیے گا. دیکھیں ایک تکبر ہے اور حق ہے. امام حسین جب گئے تھے دربار میں ولید کے اور اس نے بیعت مانگی تھے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ اس کو تکبر نہیں کہیں گے، آواز حق کہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آواز حق بلند کرنا جو ہے وہ تکبر نہیں ہوتا. وہ تکبر میں یہی کہ عمران خان کہتا ہے ان چوروں کو، ان لٹوروں کو، ان ڈاکوں کو ہم نہیں بخشیں گے. یہ آواز حق نہیں تو کچھ کر بھی تو نہیں رہے، بخشیں گے کیا؟ وہ تو مزے سے مالش کروا رہے ہیں، مطلب اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. سر اب آپ دیکھیں ان کا کچھ ہوا بھی نہیں ہے سر. ان کے دربان، ان کے خانسامہ، ان کے مالی کو بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ کی قسم وہ مزے میں. ارے سر اللہ کی قسم وہ مزے میں نہیں ہے، وہ بڑے ذہنی شدید دباؤ میں. مریم کو دیکھ لو، صفدر کو دیکھ لو، ان کے بچوں کو دیکھ لو کہ اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ کوئی شخص اپنی دادی کو اتارنے کے لیے قبر میں آنے کو تیار نہ ہو. کیسے بگوڑے ہیں. باپ کو انہی نے بیمار کر کے بنا دیا. آپ کیا چھوڑیے کون سی باتیں کرتے ہیں آپ. ہماری روایات اور اس کے لحاظ سے دیکھیے تو کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ارے بہن کے ساتھ ہی آ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ بہت پریشر میں ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. قید اور ظلم سے کس طرح بات سے ڈرنا؟ ظالم کا ظلم کا نظام تو کبھی بھی نہیں رہے گا. آپ میں ہمت ہونی چاہیے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ابھی جو پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں وہ فوراً کہیں گے زرداری کبھی نہیں بھاگا. تو یہ نواز شریف کیوں بھگوڑا بن جاتا ہے ہر دفعہ؟ کبھی سعودی عربیہ جا کے اربوں بنانے لگتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ قائرہ صاحب کے بیان پر تبصرہ. یہ آپ کی فرسٹریشن ہے جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے؟ دیکھیے جی فرسٹریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم گلیوں میں جاتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، ہم پودگیوں میں جاتے ہیں. ہم سے لوگ ملتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. ہم بجلی کا بل جمع کرائے، گیس کا بل جمع کرائے، ہم گھر کے لیے راشن لائے کہ ہم گھر کے لیے دوائی لائے. ہم جائے تو کہاں جائے، ہم کیا کریں. تو اس عوام کے آج آپ نے پشاور میں نہیں دیکھا 6 لوگ آکسیجن کی وجہ سے، اس کے خاندان نہیں ہوں گے، اس کے گھر والے نہیں ہوں گے. تو ایسے حالات میں اگر ہمیں غصہ نہیں آئے گا تو پھر کس حالات میں ہمیں غصہ آئے گا. تو ہم جو اپنے عوام کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں، ہم جو اپنے ملک کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ جا رہا ہے. ابھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو ایک بار تو کہہ دیا یہ اگر اس پہ ہمیں اذیت دیتے ہیں تو یہ اذیت نہیں ہے. ہم اپنے قوم کے لیے اس ناجائز حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہر قسم تشدد کے لیے، ہر قسم ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ جس کو لٹیرے کہہ رہے ہیں تو ان کو تو سب کو عدالتوں نے ضمانت ہی دی. جس کو پاؤڈر میں پکڑا تھا اس کو بھی عدالتوں نے چھوڑ دیا، جس کو کرپشن میں پکڑا تھا. اور سارت عدالتیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا ہوا ادارہ ہے. اگر واقعی آپ نے احتساب کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی احتساب کریں، ہمارا بھی احتساب کریں. لیکن پہلے علیم آبادی سے تو پوچھیے کہ یہ ایک چرخے سے، ایک سلائی مشین سے یہ 62 ارب کے اثاثے کہاں سے آگئے؟ ابھی پوچھتے ہیں سر، ذرا تھوڑا سا سپیڈ کم کیجئے. ایک سیکنڈ آپ عاصم باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ یہ ایک پیزے سے اتنے برانچز کہاں سے کھول گئی. آپ نے اگر پوچھنا ہے تو آپ یہ 122 ارب جو LNG میں پڑا ہے اس کا بھی پوچھ لینا. نجیم بابر سے پوچھ لی. تینوں سوال آپ کے آگئے، تینوں سوال آپ کے آگئے. یہی سوالات میں منوان پیش کیے دیتا ہوں، منوان پیش کیے دیتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کی خدمت میں. سر مشین سے لے کر کے اور وہ ستار بابر صاحب کی طرف تینوں چاروں سوالوں کے جواب فردن. جی پہلی چیز علیمہ جو ہیں انہی نے اپنے فیل کی خود ذمہ دار ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ضرور ہو سکتی ہیں، نہ کوئی آفس بیئرر ہے، نہ کچھ ہے. اور جو ان کو سزا ملنی ہے مل جائے، جو جرمانہ دینا تھا جرمانہ دے دیا ہے. جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، جن عدالتوں پہ یہ بھروسہ کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب. دوسرا انہی نے کیا پوچھا تھا وہ بھی ذرا یاد دلا دیجئے. اس سے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ اگر میں آصف زرداری جی بولیے. نہیں سر پلیز کہہ رہی ہوں. بولیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے واجد شمس الحسن سے جو کاغذات جلوا دیے گئے، وہ بھی وہ شخص جو زمینوں کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا، آج اس کو $20 بلین کی بات ہوتی ہے، جو اپنے باپ کے سنیما ہال کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا۔ 2.5 سال میں اس کو عدالتوں نے ضمانت دی، 11 سال پہلے اس کو جیل میں رکھا۔ ارے وہ جو فاروق نائک پالا ہوا ہے نا، جو اب آپ سن لیں، اب ان دیکھیں چٹان صاحب آپ نے اپنا اصول بتایا ہوا ہے، یہ بھی پہاڑ پہ نہیں رہتا لیکن یہ جو ہے میدان پہ بھی رہتا ہے، اس کی آواز کی گونج پہاڑوں میں بھی جاتی ہے، یہ نہیں چھوڑوں گا میں اس والی بات پہ لگے ہوئے۔ وہ فاروق نائک جو پالا ہوا ہے جس نے پہلے 11 سال چھڑواتا رہا ہے، کبھی جج کو خریدتا ہے، کبھی وٹنس کو خریدتا ہے، کبھی خود بیمار ہوتا ہے، کبھی زرداری کو بیمار کرتا ہے، کبھی زبان کٹواتا ہے، کبھی ہسپتال میں رہتا ہے، اور دیکھیں جیل میں اس نے جیل کو جیل سمجھے۔ کیوں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے آدمی کو۔ یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے، بھاری نہیں ہے، یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، جس کا نام زرداری ہے۔ چھوڑو، مجھ سے نہیں بات کرنا اس کے بارے میں۔ نہیں، آپ بھی تو چائنیز کٹنگ میں ملوث ہے، آپ خود بھی نیب زدہ ہے، آپ نیب زدہ نہیں ہے؟ ہم نے کوئی چائنا کٹنگ نہیں کی، آپ ایک چائنا کٹنگ میں دکھائیے۔ آپ بھی تو نیب زدہ ہے۔ آپ یوسف جیلانی کے بیٹوں کی بات کیجئے، جس نے مرگلہ کے ہل بیٹھ دیے، جس نے مرگلہ کے پہاڑ بیچ دیے اور کھا گئے۔ ایسے کوئی ہے کہ کڈنیپ کیا تھا افغانیوں نے اس کو؟ 2.5 سال آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لے لینا۔ ہم جو کر رہے ہیں اس کا احتساب کیجئے گا، ہم تو ابھی 5 سال اور بھی آئیں گے اس کے بعد، اور آپ جیسے لوگوں کو باری ختم ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔